سورۃ المزمل کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرد کی ذاتی اصلاح کے لیے ایک 6 نکاتی پروگرام دیا۔ یہ 6 کام ہر فرد کرے تاکہ اس کی ذاتی اصلاح ہو اور پھر وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکے۔ ایسا اصلاح یافتہ فرد جب وہ انقلاب لائے گا تو دنیا کو امن، سکون، اطمینان، چین ملے گا، رب کی دھرتی پہ رب کا نظام قائم ہوگا۔ لیکن اگر انقلاب لانے والے میں ان صفات کے ذریعے خود ذاتی اصلاح کا اس کے اندر کمال پیدا نہ ہوا ہو تو پھر اس انقلاب سے دنیا میں فساد، خون ریزی، عزتوں کا لٹنا، مال و جان کا عدم تحفظ یہ تو پیدا ہو سکتا ہے، امن و سکون نہیں مل سکتا۔ ان 6 نکاتی پروگرام کے بعد اللہ پاک نے آخر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کافروں کی باتوں پہ صبر کریں اور ان کو مجھ پہ چھوڑ دیں، میرے حوالے کر دیں، میں ان کو دیکھ لوں گا، کچھ وقت کے لیے ان کو مہلت دے دیں۔ آگے پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں کیا ہے جو آج تلاوت کی گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک یقیناً ہمارے پاس ہیں بیڑیاں بھی اور آگ کا ڈھیر بھی۔ انکال پاؤں میں ڈالے جانے والی بیڑیوں کو کہتے ہیں اور جہیم آگ کے ایک بڑے ڈھیر کو کہتے ہیں۔ جہنم کا نام بھی جہیم ہے کیونکہ وہ بھی آگ کا بہت بڑا ڈھیر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، مجھ پہ چھوڑ دیں، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں، آگ کا ڈھیر بھی ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایسا کھانا بھی ہے جو حلق میں اٹک جانے والا ہے۔ ذا غصہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو حلق میں پھنس جائے۔ بعض اوقات بندہ لقمہ حلق میں لے جاتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے، نہ اگلا جاتا ہے نہ نگلا جاتا ہے اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔
جہنم میں ایسا کھانا جہنمیوں کو ملے گا جو حلق میں اٹک جائے گا، اس کو آگے نکلنے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، اس کو پئیں گے انتڑیاں کٹیں گے۔ یہ ایک دردناک سزا اور عذاب ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا ایسے کانٹے دار کھانا ہوگا کہ کانٹے حلق میں پھنس جائیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ہمارے پاس دکھ دینے والا عذاب بھی ہے، دردناک عذاب بھی ان کے لیے ہے۔ یہ کس دن ہوگا؟ فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کانپ اٹھے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی، یعنی قیامت کا دن جب زمین بھی ہلنے لگ جائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو سختی سے ہلا دیا جائے گا تو زمین کانپ اٹھے گی، پہاڑ کانپ اٹھے گے۔ اور فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ ریت کے ٹیلے جہاں صحراؤں کے اندر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پانی کی طرح ایسے رواں ہوتے ہیں کہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو پہاڑ جن کی مضبوطی کو مثال سمجھا جاتا ہے، اس دن پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی کہ یہ بھی چلتے ہوئے ریت کے ٹیلوں کی طرح بن جائے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ بڑا سخت اور خطرناک دن ہو۔ میرے عزیز دوستو، جن حضرات کو اس دن کی کیفیت دل دماغ میں اترتی ہے ان کی یہاں پہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ امام احمد اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے انہی آیات کو سنا تو ایک چیخ مار کے وہ دنیا سے ہی روانہ ہو گیا، جان ہی نکل گئی اس کی، ایسا اس پہ اثر ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا، افطاری کا ٹائم ہے اور کھانا کھانے لگے۔ افطار کے وقت اچانک یہی آیات مبارکہ ذہن میں آ گئی تو اس قدر روئے کہ کھانا مشکل ہو گیا، کھانا اٹھوا دیا۔ ایک دن، 2 دن اسی طرح ہوا، تیسرے دن بھی یہی کیفیت۔ پھر اس وقت کے اور بزرگوں کو اطلاع دی گئی، وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے منت سماجت کر کے کچھ کھانے پہ مجبور کیا۔ ایسے بھوکے رہ کے تو جان نکل جائے گی، آپ کچھ کھا لیں۔ یعنی ان آیات مبارکہ کا اتنا اثر طبیعت پہ کہ کچھ کھانے کو دل نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ پاک کفار اور مشرکین عرب کو دھمکاتے ہوئے فرماتے کہ میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے نبی نہیں ہے، یقیناً آخری نبی ہیں لیکن پہلے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی اور رسول گزرے۔ فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول بھیجے جو وجود میں سب سے پہلے ہیں اور بعثت میں سب سے آخری ہیں۔ شاہدن علیکم، وہ تمہیں سب تبلیغ کرنے والے ہیں، دنیا آخرت کی باتیں بتانے والے ہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کو تمہارے سامنے رکھنے والے ہیں۔ شاہد کا معنی خبر دینے والا بھی اور شاہد کا معنی گواہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گواہ بھی ہیں اور اس امت کو نفع اور نقصان کی اور آخرت سے بچنے کی ساری باتیں بتانے والے بھی۔ فرمایا یہ آپ ایسے ہی رسول ہیں کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول کو بھیجا تھا۔ اس سے مراد حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ فرعون کے پاس آئے، تبلیغ کی، لیکن فرعون نے بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، ضد کی، عناد کیا، تکبر کیا، اور دنیا میں شاید اب تک کی دنیا میں واحد انسان ہے
کہ جس نے رب الاعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ اللہ پاک فرماتے اس کا انجام کیا ہوا؟ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی مخالفت کی تو انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اس کو سخت پکڑ میں پکڑا۔ اتنا بڑا متکبر اور ڈکٹیٹر بھی ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکا۔ تو کفار مکہ، مشرکین عرب، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، پھر تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے، اگر تم اسی حالت پہ اڑے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، دین سے بیزار رہے، تو اس دن سے کیسے بچو گے؟ یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، یعنی وہ دن ایسا سخت خوفناک دن ہوگا کہ اس کے خوف کا عالم یہ ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور بعض حضرات فرماتے وہ دن طویل اتنا ہوگا کہ لڑکا اگر اس دن میں ہو تو اس کی طوالت کی وجہ سے وہ بڑھاپے کو پہنچ، سخت دن، شدت والا دن، خوف والا دن، فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ، اللہ کا غضب اور قہر۔ پھر اس دن میں طوالت اور لمبائی کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے، اس دن سے کیسے بچو گے؟ اس کے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، اس کے بغیر نجات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے السماء منفطر بہ، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، جو آسمان جو ہماری نظروں سے بھی ابھی اوجھل ہے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ آسمان کی چھت پھٹ جائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا فکانت ابوابا، اس میں دروازے بن جائیں گے، اوپر نیچے کے مناظر نظر آنے لگ جائے گے، یہ آسمان کھل جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اور فرمایا کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہے یہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ کبھی کسی کے ذہن میں آئے کہ پتہ نہیں اتنی طویل مدت ہو گئی، نہیں قیامت آ گئی، پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں، شک نہیں ہے، یقین ہے، یقیناً قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ اب یہ ساری صورت کے جتنے مضامین گزرے، اللہ پاک ان سب کے آخر میں فرماتے ان ھذہ تذکرہ، کوئی شک نہیں کہ یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک واعظ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان یاد رکھے، تذکرہ ہے۔ اب اس کو یاد رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کے، ہر وقت اس کو پیش نظر کر کے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو شخص چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ بنا لے۔ یہ راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ تک پہنچنے کا واضح راستہ ہے، اور وہ راستہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و اتباع کا راستہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی رب تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہودی بھی اس زمانے میں دعویٰ کرتے تھے، عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے، پھر تمہیں محبت کے دعوے نہیں کرنے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے سے خود اللہ محبت کرے۔ اس لیے ہمیں بھی، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ہر کام میں، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنتوں کو سیکھ سیکھ کر ان پہ عمل کرنے سے انسان کو 3 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سنتوں پہ عمل کرنے کے 3 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نیک لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں، نیک لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نافرمان، گناہگار، مجرم اور کافر لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس کا رعب پڑ جاتا ہے۔ یہ سنتوں پہ عمل کے فوائد، اس لیے ایک ایک بات میں، ایک ایک کام میں ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اسی میں نجات ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے، اور یہی دنیا میں انقلاب کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم